تمہاری بیوی کہاں ہے؟ ذرا بلاؤ۔ اس صحابی نے اپنی بیوی کو بلایا، وہ با پردہ آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ جب ہم دروازے سے نکلیں تو یہ ہمارے اٹھتے ہوئے قدموں کو دیکھے اور ہمارے پیچھے نظر اپنی رکھے، ہم نکلتے ہوئے ہوں گے، یہ اپنی نظر کو ہمارے قدموں پر جمع کر کے رکھے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بہار دنیا ہے چند روزہ بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر اسٹیج پر رونق افروز علماء دین حضرات مہمانان کرام بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں میں بڑا ہی ممنون و مشکور ہوں حضرت قاری محمد جاوید نعمانی صاحب دامہ فیوزہم کا اور ان صاحب کا بھی کہ جن کی معرفت اور توسط اور وسیلے سے میری پہلی مرتبہ اس دیار میں حاضری ہوئی ہے حضرت مولانا محمد حارث صاحب سلمہ اور ایسے ہی میرے بہت ہی ہر دل عزیز جناب حضرت مولانا محمد جابر فرحت صاحب جن کے زیر نظامت یہ پروگرام چل رہا ہے ان چند چہروں کی بدولت آپ حضرات سے آج پہلی مرتبہ گفتگو کرنے کا اللہ پاک نے موقع عنایت فرمایا ہے اگرچہ میں اپنے وعدے کے مطابق یہاں نہ پہنچ سکا بہت دور سے چلتا چلتا تقریباً 2.5-3 گھنٹے میں یہاں تک آ پایا ہوں ایک مرتبہ تو نا امیدی سی ہو گئی تو مولانا جابر صاحب سے میں نے کہا کہ شاید مشکل ہوگا آپ اپنے جلسے کو جس اعتبار سے بھی ہو سکے سمیٹ لیں لیکن مولانا کی چاہت بڑھتی رہی اور میں چلتا رہا اللہ کی مرضی ہوئی کہ ملاقات ہو گئی یہاں سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے بندے کی چاہت کبھی پوری نہیں ہوتی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے
کہ میں نے اپنے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. انسان ارادہ کچھ کرتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے اور یہ ایمان والوں کا ماننا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں زور سے. ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. روزی دینے والا کون؟ اللہ. موت دینے والا کون؟ اللہ. زندگی دینے والا کون؟ اللہ. یہ اہل ایمان کے عقائد ہیں جو آپ کی زبان سے میں نے کہلوائے ہیں. اس جلسے کے بالکل اخیر میں اللہ کا فضل ہے کہ میری حاضری ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار مختصر سے وقت میں کچھ اہم گفتگو کرنے کی اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آج پہلی مرتبہ اس دیار میں آنے سے ایک بات اور ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا چھوڑنے سے پہلے ہر اس جگہ لے جائے گا جہاں اس کا رزق چھپا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نہ جانے کسی بھی اعتبار سے اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے جہاں اس کا رزق موجود ہوتا ہے. میرے اور آپ کے گھروں میں جو مہمان آتے ہیں وہ بلا ارادہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنے سے چند مہینے پہلے, سال پہلے اس کا رزق تمہارے گھروں میں بھیج دیا ہے. اس لیے اس کی آمد کا جھنڈا اور اس کی آمد کے راستے اللہ اب کھولے گا. اور یہی ہوتا ہے کہ جب کسی گھر پر کوئی مہمان آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اس آنے والے مہمان کا اس گھر کی روزی میں کوئی نہ کوئی حصہ ہے. پیر ذوالفقار علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بالکل یہ چشم دید واقعہ ہے. ایک عورت اپنے میاں سے لڑ رہی ہے اور عورتوں کا کام لڑنے کا زیادہ ہوتا ہے. اگرچہ یہاں کی عورت لڑنے والی نہیں, اگر لڑنے والی ہوتی تو مولانا جابر صاحب اپنی اہلیہ کا کبھی نہ کبھی تو تذکرہ کرتے, کیونکہ یہ ان کے سسرال ہے, یہاں ان کی شادی ہوئی ہے. اللہ جوڑی کو سلامت رکھے, کہو آمین. یہاں کی تو بہت بابرکت عورتیں ہیں, یہ لڑنے والی نہیں ہیں. لیکن میں ایک عورت کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ ان میں کبھی کبھی لڑائی کا شوشہ کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک گھر میں لڑائی ہو رہی, شوہر ادھر سے چلا رہا ہے اور بیوی ادھر سے چلا رہی ہے, دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا کہ اتنا جھگڑا بنا کہ شوہر نے سمجھ لیا کہ عورت ناقص العقل ہے, اللہ نے اس کو مکمل عقل نہیں دی ہے. شریعت کا طریقہ بھی یہی ہے, اللہ کے حبیب نے بھی یہی فرمایا کہ عورت کے سامنے مقابلے پر مت آؤ, اس کی عقل کم ہے, اللہ نے اس کو عقل سے کم نوازا ہے, مرد کو مکمل عقل دی ہے. اس لیے اگر کبھی مقابلہ ہونے لگے تو تم ہی پیچھے ہٹ جاؤ, ورنہ کرتی رہے گی. نو کہ ماری اب کے نو کہی اب کے مار بھی دیا, پھر بھی کہہ رہی, نو کہ اب کے اور مار کے دیکھ, پھر بھی کہہ دیا, نو کہ اب کے اور کہہ کے دیکھ. تو حد کہیں نہیں ہوتی لیکن کہنے سے باز آنے والی ہے نہیں. خیر بہرحال دونوں میں جھگڑا بڑھتا رہا. حضرت نے لکھا ہے کہ جب جھگڑا اتنا بڑھا کہ مرد نے سمجھ لیا کہ اب اس کا مقابلہ خطرے سے خالی نہیں ہے, اس لیے میں ہی پیچھے ہٹ جاؤں. اس نے اپنے گھر سے نکل کر باہر بیٹھک میں اپنی بیٹھک بنائی اور بیٹھک میں بیٹھ گیا. اتفاق یہ ہوا کہ ادھر بیوی ذہنی اعتبار سے پریشان ہے اور ادھر شوہر بھی لڑکے بیٹھا ہے. اچانک کوئی مہمان آ گیا اور مہمان جب آیا تو اب کھانا کون بنائے گا, ناشتہ کون بنائے گا؟ اب میں یہاں آیا تو ناشتہ کون کروائے گا, کھانا کون؟ تو مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے نا. وہ بات ایک الگ ہے کہ مجھے تتکال میں بٹھا دیا گیا ہے کیونکہ میں لیٹ ہوں. اب شوہر اپنے مہمان کو دیکھ کر کے کھڑا ہوا, استقبال میں کھڑا ہو گیا اور ویلکم کیا, گلے سے لگایا اور بٹھایا, لیکن باتوں میں الجھا کر کے نہ پانی کو پوچھتا ہے نہ ناشتے کو پوچھتا ہے. اگر ذہن میں بات آتی ہے کہ مہمان ہیں ذرا ناشتے کی تیاری تو کریں, لیکن کریں کہاں سے؟ وہاں تو 11,000 کی لائٹ جل رہی ہے, وہاں تو غصہ بھڑک رہا ہے. اب یہ مرد اپنی بیٹھک میں بیٹھا رہا, ساری خیر خیریت ہو گئی. اگر مہمان نے کہا کہ اللہ کے بندے آج کیا بات ہے, کیا پانی بھی نہیں پلاؤ گے؟ اب یہ اندر پانی لینے گیا,
पानी लेने के लिए जैसे ही गया तो देखता है कि बीवी एक कोने में है और बीवी से कहने लगा कि कोई बात नहीं, लड़ाई अपनी अपनी जगह है, मेरे सामने मेहमान है, तुझे खाना बनाना है, नाश्ता कराना है। बीवी भड़क गई और तड़प गई और कहा ना खाना तेरा बनेगा और ना तेरे मेहमान का बनेगा, अपने खाने को भी देख, अपने मेहमान के खाने को भी देख। अब ये पानी का गिलास लाया और कप कपाते हाथों से अपने मेहमान को पानी तो दे दिया, लेकिन जहन इसका परेशान है। पानी के बाद अब नाश्ता है, पानी के बाद अब खाना है, करे तो करे क्या। खुदा की कसम, हजरत ने किताब में लिखा है कि इसकी अकल ने काम करा कि पड़ोस में जाकर के कह दूं कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है और मेरे पास मेहमान है, जरा उसके लिए खाना तैयार कर दो। अब ये घर का मर्द अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए पड़ोस में गया और जाकर के आवाज लगाई है, भाई अब्दुल रहमान, भाई अब्दुल रहीम, ये जो भी नाम पड़ोसी का है, जाकर के आवाज लगाई और कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरे पड़ोसी, मेरे घर में मेरी बीवी बीमार है, ए मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे शोहर तुम्हारी इज्जत को महफूज करने के लिए झूठ भी बोलते हैं, हालांकि बीमार नहीं थी, वहां तो झगड़ा हुआ था, लेकिन वो अपनी घर की इज्जत को सलामत रखना चाहता था। वो कहता है कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है और मेरे पास मेहमान हैं, जरा खाने की तैयारी कर दो। उसने कहा बहुत अच्छा, ये तो हमारी किस्मत की बात है कि मेहमान तुम्हारा और खाना हम बनाए, हम पड़ोसी हैं, हमारे ऊपर भी तो हक है। चुनांचे मेहमान का खाना बनाने के लिए उसने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ली कि हम खाना बनाएंगे और खाना मेहमान के लिए तैयार करेंगे। अब ये शोहर अपनी बैठक में आकर के दोबारा बैठ गया। इत्तिफाक से किसी काम से घर में जाने की नौबत आई तो जाकर के देखा बीवी पहले तो बड़े गुस्से में थी, चेहरे के ऊपर बड़ी सुर्खी थी, लेकिन अब क्या देखता है कि बीवी रो रही है और इतना रोती है कि उसने अपने चेहरे को अपने घुटनों में दबा रखा है और आंसू की लड़ी चल रही है। जैसे ही देखा मेरा शोहर आ रहा है, बीवी खड़ी हो गई और पैरों में गिर गई और कहा कि मेरे शोहर, पहले मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहती हूं। अब शोहर परेशान है कि अभी तो सुलह का कोई मसला हुआ नहीं, गलती कैसे मान ली, कोई पड़ोसन आकर समझा गई, किसने आकर इसको कुछ कह दिया। शोहर ने कहा कि बता क्या बात है, गलती क्यों मान रही है, कौन सी बात सामने आई, इतनी जल्दी गलती मानने का नंबर कैसे आ गया। इस बीवी ने कहा, ऐ मेरे शोहर, आज मैंने अपने घर में जो देखा है वो अब से पहले कभी नहीं देखा। जब तुम पानी लेकर बाहर चले गए और मैंने गुस्से में तुम्हें यूं कहा था कि ना मैं तुम्हारा खाना बनाऊंगी और ना मेहमान का खाना बनाऊंगी, तो उसके बाद मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मेहमान है, लड़ाई हमारे घर की है, तुम बैठक में जाकर बैठ गए। मेरे दिल ने फैसला किया कि नहीं, लड़ाई अपनी जगह है, मुझे खाना बनाना है। मैं जब रसोई किचन में गई तो मैंने देखा एक सफेद रीश का आदमी, सफेद दाढ़ी का आदमी, सर के ऊपर हमामा है और हमारी आटे की टंकी से आटा निकाल रहा है। मैंने उसको देख करके पूछा, मैं अचानक घबरा गई कि हमारे घर में कौन है, शोहर तो मेरा बाहर है, मेहमान भी बाहर है, हमारे किचन में कौन है, हमारी आटे की टंकी से आटा कौन निकाल रहा है। मैं हैरान हो गई, मैं कांप गई, लेकिन मेरे शोहर, मैंने उससे पूछा कि तू कौन है और हमारे किचन में क्या कर रहा है, तो उसने कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूं, तुम्हारे आटे में आने वाले मेहमान का हिस्सा था, तुमने खाना बनाने के लिए मना कर दिया, उसका खाना पड़ोस में बन रहा है, इसलिए उसके हिस्से का आटा यहां से लेकर पड़ोस में देने जा रहा। कब आटा पिसा होगा, कब रखा गया होगा, मियां बीवी में झगड़ा है हो, लड़ाई है हो, लेकिन मेहमान का हिस्सा उसके आटे में था। पीर जुल्फकार अलैहि रहमा ने इस बात को लिख करके ये बताया है कि रोजी अल्लाह ने मुकद्दर की है, जहां भी इंसान दुनिया में रहेगा अल्लाह उसका राज़िक है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। चोर चोरी करके खाता है, मजदूर मजदूरी करके खाता है, किसान अपनी खेतियों में काम करके खा रहा है,
اللہ کسی نہ کسی اعتبار سے سب کو روزی پہنچا رہا ہے. روزی دینے والا کون؟ جلدی بولو. اللہ. روزی دینے والا کون؟ اللہ. اس لیے میرے عزیزوں، مہمان کو اپنے سینے پر وزن مت سمجھنا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا کہ یا نبی اللہ، میری بیوی کے لیے دعا کر دیجئے. جب بھی میرے گھر مہمان آتا ہے میری بیوی پریشان ہوتی ہے، مجھ سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تمہارے مہمان کو کھانا نہیں بنائیں گے. جب بھی دیکھتے ہو کہ مہمان کو لے کے آ جاتے ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک کام کرو، آج اپنے گھر میں جا کے اعلان کرو کہ ہمارے گھر محمد کی دعوت ہے. کہو سب صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جا کر اپنی بیوی سے کہو کہ آج ہمارے دسترخوان پر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. چنانچہ بیوی نے کھانا بنایا اور جب وقت آیا تو اللہ کے حبیب کھانا کھانے کے لیے دعوت پر اس کے گھر آئے اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے کہا کہ میرے بھائی ذرا یہاں سنو، تمہاری بیوی کہاں ہے جو مہمان کی آمد سے پریشان ہوتی ہے؟ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ ذرا بلاؤ. اس صحابی نے اپنی بیوی کو بلایا، وہ با پردہ آ کر کے کھڑی ہو گئی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ جب ہم دروازے سے نکلیں تو یہ ہمارے اٹھتے ہوئے قدموں کو دیکھے اور ہمارے پیچھے نظر اپنی رکھے. ہم نکلتے ہوئے ہوں گے، یہ اپنی نظر کو ہمارے قدموں پر جمع کر کے رکھے. چنانچہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب اللہ کے حبیب ہمارے گھر سے نکل رہے ہوں تو پیچھے کو دیکھنا کیا ظاہر ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے. چنانچہ آپ نے کھانا کھا کر دروازے کا رخ کیا اور آپ جانے لگے. چنانچہ دیکھا گیا کہ وہ عورت چیخ مار کر کے زمین پر گر گئی اور کانوں میں انگلیاں دے لی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اپنی بیوی کو ہوش میں لا اور اس سے پوچھ کہ کیا معاملہ ہے، کون سی چیز تجھے نظر آئی ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پوچھو تو صحیح کون سی چیز نے اسے بے ہوش کیا ہے. اب شوہر نے ہاتھ مار کے اس کو کھڑا کیا. وہ ہوش میں آئی اور ہوش میں آنے کے بعد کہا ہے میرے شوہر، آج میں نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے جانوروں کو دیکھا ہے. اللہ کے حبیب آگے آگے چل رہے ہیں، جانور پیچھے چل رہے ہیں. کہیں سانپ بچھو کی شکل میں، کہیں کتے کی شکل میں اور کہیں لنگور کی شکل میں، کہیں اور درندوں کی شکل میں. بہت سارے جانور ہمارے گھر سے آپ کے پیچھے پیچھے نکل رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کیا بتا رہی ہے؟ کہ بیوی نے بتایا ہے کہ آپ کے پیچھے نہ جانے کتنے جانور ہمارے گھروں سے نکل رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جب مہمان اپنا حصہ کھا کر گھر سے نکلتا ہے، نہ جانے کتنی مصیبت اور بلاؤں کو اس گھر سے اپنے ساتھ لے کر کے نکل جاتا. اس لیے مہمان کو بڑا سمجھنا چاہیے. کہو انشاءاللہ. مہمان کو دیکھ کر ماتھے میں توری نہیں چڑھانی چاہیے. اللہ کے حبیب نے مہمان کا بڑا اکرام کیا ہے. ایک موقع پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے بیچ میں ہیں اور آپ تقریر فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، عمر بن خطاب بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. ابھی تقریر ہی کر رہے ہیں، ابھی حرام اور حلال سمجھا ہی رہے ہیں کہ ایک ایسا آدمی چلتا ہوا آیا کہ جس کے بدن پر میلے کچیلے کپڑے ہیں اور سر میں غبار بھرا پڑا ہے، پیروں میں چپل اور جوتی نہیں ہے، کپڑوں میں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں. اور آ کر کے کہنے لگا کہ کیا تم ہی ہو اللہ کے نبی؟ اب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اگر اس بیچ میں کوئی آ کر کے کھڑا ہو اور کچھ بھی کہے تو شاید آپ کو بھی غصہ آئے اور میری طبیعت پر بھی فرق پڑے. لیکن امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھ رہے ادھر؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا ادھر متوجہ ہو جاؤ. اس لیے میرے عزیزوں، ایک گندے کپڑے والا
میلے کپڑے والا اجنبی آدمی سر کے بالوں میں مٹی بھری ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سواری کہاں سے لائے, لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہا کہ اللہ کے حبیب میرے گھر میں 2 اونٹنیاں بندھی ہوئی ہیں, ایک اپنے لیے بچا لوں گا, ایک آپ کے مہمان کے لیے ہے, لیکن اس پر خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں دعا دوں گا اللہ سے تجھے ایسی تیز سواری دلاؤں گا جو پل صراط پہ کو بجلی کی طرح گزار کر تجھے جنت میں لے جائے گی. کتنے سوال پورے ہو گئے اجنبی کے؟ کپڑے کا سوال, سواری کا سوال, لیکن آخری سوال اور تیسرا سوال ہر ایک کی توجہ چاہوں گا. سواری کا سوال بھی بڑا تھا لیکن انتظام ہو گیا, کپڑے کا سوال بھی بڑا تھا لیکن انتظام ہو گیا. اے میرے بزرگوں, اے میرے نوجوانوں, آج کروڑہ کروڑ طرح کی نعمتیں ہمارے گھروں پر برس رہی ہیں, ہمارے جسموں پر ہیں, نہ جانے کتنے کپڑے ہمارے پاس ہیں, نہ جانے ہمارے دسترخوانوں پر کتنی چیزیں کھانے کی ہیں. 1450 سال پہلے اللہ کا حبیب کرسی صدارت پر ہے اور آپ خطاب کر رہے ہیں, حضرات صحابہ سامنے ہیں, ایک غریب اجنبی آدمی سامنے کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں, میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میں بھوکا ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, اگر تم میرے لیے کھانے کا انتظام کر دو تو یہ تیسرا احسان ہو جائے گا. ایک مرتبہ اعلان ہوا, کسی صحابی کی گردن نہیں اٹھی. اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا میرے پیارو, اگر تم میں سے کوئی کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہو اور تمہارے گھر میں اتنا کھانا موجود ہو جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلا دے, میرے اس مہمان کو کھانا کھلا دے. آج دنیا کہتی ہے کہ ایمان والے غیر ایمان والوں کا احترام نہیں کرتے. اللہ کا حبیب وہاں اگر چاہتا تو کہہ دیتا, جب تو اللہ کو نہیں مانتا, جب تو میری رسالت کو نہیں مانتا, ہم تجھے سواری کیوں دیں, ہم تجھے کپڑا کیوں دیں, ہم تجھے کھانے کے لیے کیوں دیں. لیکن قیامت تک اللہ کے حبیب نے تمام دنیا کو اعلان کیا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے. جب کوئی ہاتھ پھیلا کر کے سوال کرے تو اس سے دھرم مت پوچھنا, اس سے نام مت پوچھنا, اس سے قبیلہ مت پوچھنا, اس سے گاؤں اور خاندان مت پوچھنا. اگر ہو سکے تو پورا کر دینا, ورنہ اچھائی کے ساتھ اس کو رخصت کر دینا, کسی چیز کو لے کر اس کو ٹارچر نہیں کرنا. آپ نے اعلان فرمایا میرے پیارو, کیا تم میں سے کسی کے گھر میں اتنا کھانا ہے جو میرے اس اجنبی مہمان کو کھانا مل جائے؟ اللہ کے حبیب نے بشارت سنائی اور اعلان فرمایا کہ جو میرے اس مہمان کو کھانا دے گا, میں کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے سفارش کروں گا, اے میرے رب, میرے دربار میں ایک مہمان تھا, میرے میں طاقت کھلانے کی نہیں تھی, میرے اس بھائی نے میرے مہمان کو کھانا کھلایا تھا, اسی کی برکت سے تو اس کو جنت کا حقدار بنا دے. لیکن ایک اعلان ہوا, کسی کی گردن اونچی نہیں ہوئی, بڑے بڑے صحابہ مجمع میں موجود ہیں. یہ نہیں کہ گھر میں کھانا تھا اور گردن نہیں اٹھی, سب نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا, خدا کی قسم کوئی 1.5 دن سے بھوکا تھا, کوئی 2 دن سے بھوکا تھا, کوئی صبح کھا کے آ گیا تھا, پتا تھا گھر میں کچھ اور نہیں ہے, سب کی گردن نیچے کو ہے. اللہ کے حبیب نے دوسری مرتبہ کہا, ہے کوئی جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ ابھی بھی گردن نہیں اٹھتی, ابھی بھی کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوتا, ابھی بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا, ابھی بھی کوئی ہمت نہیں کرتا. آپ نے تیسری مرتبہ ایک مرتبہ اور اعلان کیا, کیا مجمع میں کوئی ایسا ہے جو میرے اس مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دے؟ ادھر ادھر کو ایک صحابی نے دیکھا, جب کوئی نہ اٹھا تو گھٹنے پر سہارا لگاتے ہوئے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام کتابوں میں لکھا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی. کون سا نام؟ جلدی بولو, نیند تو نہیں آ رہی. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور اللہ کے حبیب کے سامنے آئے
اور اجنبی مہمان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سلمان اگر تو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا تھا اور مجمع میں موجود تھا تو تیسری مرتبہ کیوں کہلوایا؟ پہلی مرتبہ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ دوسری مرتبہ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ حضرت سلمان فارسی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور نیچے کو گردن کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کھلانے کے لیے تو ابھی بھی گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے حیا آئی جب 3 مرتبہ اعلان ہو چکا اور کوئی ہمت نہ کر سکا، میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، صرف اس ارادے سے کھڑا ہو گیا ہوں کہ اس مہمان کو لے کر کہیں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں کھانا نصیب ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جاؤ ہمارے مہمان کو لے کر کے جاؤ. اب یہ کہاں جائیں گے؟ مدینے کے کسی چودھری کی چوکھٹ پر، کسی مالدار کے دروازے پر نہیں. کتابیں کہتی ہیں کہ سلمان فارسی اجنبی مہمان کا ہاتھ پکڑ کر اسی گلی میں لے گیا ہے جس میں حیدر کرار کا مکان ہے، جس میں نبی کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ ہے. سلمان فارسی فاطمہ کے دروازے پر گیا ہے اور جا کر کے دستک دی ہے. اندر سے فاطمہ کی آواز آئی، کون ہے؟ کون ہے؟ سلمان فارسی نے کہا سلمان ہوں، ایک مہمان میرے ساتھ ہے، اگر ہو سکے تو کچھ کھلا دو. اب دیکھو ملانے والوں، نبی کی بیٹی کی غیرت دیکھو. اندر سے آواز لگائی، اے اللہ کے بندے میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ اس مہمان کو کہاں سے لے کر آئے ہو؟ سلمان فارسی نے کہا یہ نبی کے دربار کا مہمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، آپ نے کھانے کے لیے التجا کی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے تمہارے دروازے پر لے کر کے اس امید سے آیا ہوں کہ ہو سکتا ہے کھانا مل جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً آپ جس دروازے پر لائے ہیں اس کو اس کے ابا کی وصیت اور نصیحت ہے. میرے ابا نے جب میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مجھے رخصت کیا تھا، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بیٹا تیرے گھر پر اگر کوئی سوالی ہاتھ پھیلا دے تو خود بھوکی رہ جانا، محروم مت کرنا. یہ اس فاطمہ کا دروازہ ہے. آپ نے اپنی چادر، وہی چادر جو حضرت ام سلمہ کے ہاتھوں سے نکاح کے وقت میں فاطمہ کے سر پر آئی ہے، او میری ماں اور بہنوں، آج تمہارے پاس نہ جانے کتنے کپڑے ہیں، شادیوں کے الگ ہیں، ڈیلی یوز کے الگ ہیں، بازاروں کے الگ ہیں، محلے کے الگ ہیں، رات کے الگ ہیں، دن کے الگ ہیں. اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ کپڑے پاک نہیں ہیں، بچے نے ناپاک کر دیے ہیں، کپڑے گندے ہیں. حضرت فاطمہ کے پاس ایک ہی جوڑی کپڑے ہیں، انہی میں پانی بھی لایا جاتا ہے، انہی میں برتن بھی دھلتے ہیں، انہی میں گھر کی جھاڑو بھی لگائی جاتی ہے، اور حسن و حسین گود میں بیٹھ کر کھیلتے بھی ہیں، لیکن کبھی تہجد کا سجدہ قضا نہیں ہوا. اس لیے میری ماں اور بہنوں، نبی کی بیٹیوں کی سیرت اپناؤ، نبی کی ازواج مطہرات کی سیرت اپناؤ. اس لیے میں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے آواز لگائی کہ سلمان گھر میں تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ابا کی وصیت کو میں خالی نہیں چھوڑ سکتی. آپ نے وہی اپنا عزت کا آنچل اتار کر کے سلمان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جاؤ مدینے کے کسی بازار میں دکاندار کے پاس جا کر میرے روپٹے کو گروی رکھ دو. کون سا وہ روپٹہ ہے جو امام الانبیاء کے ہاتھوں سے مس ہو کر 16 پیوندوں کی وہ چادر جو ام سلمہ کے ہاتھوں سے نکاح کے وقت میں سر کے اوپر رکھی گئی ہے، وہی چادر سلمان کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے. کیا کرنے کے لیے؟ کہ یہ روپٹہ میرا کسی دکان پر گروی رکھ دینا، وہاں سے آٹا لے کر آنا. سلمان ہم مہمان کو بھوکا نہیں بھیجیں گے. سلمان فارسی جب بازار میں گئے اور اس روپٹے کو ایک یہودی کی دکان پر لے گئے، وہ بڑا تاجر تھا، جا کر کے کہا کہ یہ روپٹہ اپنی دکان پر گروی رکھ لو، ہمیں آٹا دے دو، صرف اتنا آٹا چاہیے کہ ہم اپنے مہمان کو کھانا کھلا سکیں. خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے جب یہودی نے اس روپٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو پہلے آنکھوں پر لگایا اور کہا کہ یہ بتا یہ روپٹہ کس گھر کا
रहा है। हजरत सलमान ने कहा ये नबी की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दुपट्टा है। यहूदी खड़ा हो गया और कहा ये लेन देन तो बाद में होगा, पहले मुझे आका की खिदमत में ले चलो। मैंने पढ़ा था कि आखिरी पैगंबर जो होगा उसकी औलाद अपने मेहमान का पेट भरने के लिए अपने आंचल को बाजार में गिरवी रख देगी, अपने दुपट्टों को बाजार में गिरवी रख देगी, अपनी चादर को बाजार में गिरवी रख देगी। लेकिन वो मनहूस मैं ही हूं कि नबी की बेटी का दुपट्टा अगर गिरवी रखने का नंबर आया है तो वो मेरी दुकान है, मैं इस दुपट्टे को गिरवी नहीं रखता, पहले मुझे नबी के दरबार में ले चलो। चुनांचे वो वहां से निकला और अल्लाह के नबी की खिदमत में गया और जाकर के कहा कि या नबी अल्लाह, आज मुझे यकीन हो गया कि आप ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हमें कलीमा पढ़ा दीजिए। आपने हाथ में हाथ डालकर कलीमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस वक्त में यहूदी ने आटा भी दिया और फातिमा के घर में रोटियां बनी और उस अजनबी मेहमान को खाना खिलाया गया। यहां तक के लिखा है कि मेहमान ने खाना खाकर यह कहा कि जिस कौम का रहबर इतना मुशफिक हो, जिस दीन का रहनुमा और जिस दीन को लाने वाला इतना नरम हो कि बगैर किसी भेदभाव के अपने मेहमान का इकराम करता हो, वो दीन कितना साफ सुथरा होगा। नाराए तकबीर। हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब, हजरत मौलाना आरिफुल हक साहब, जामिया फैज़ आम, नाराए तकबीर। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह ने अगर कुछ दिया है तो खर्च करके अल्लाह की रजा हासिल कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा, क्या घर में कुछ सामान बाकी है, आपके यहां कुछ सालन था? हजरत आयशा ने फरमाया कि नहीं, मैंने सब कुछ तकसीम कर दिया है, एक हिस्सा रखा हुआ है जो कि बाकी है। आपने इरशाद फरमाया कि आयशा, उल्टा कह रही हो, जो तुमने घर से बाहर किसी और को दे दिया है वो बाकी है, जो घर में है वो बाकी नहीं। जो घर से बाहर चला गया वो बाकी रहने का मतलब क्या है कि ऐसे वक्त में काम आना है कि जब नबियों की जबान पर नफसी नफसी होगा। खुदा की कसम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की जबान पर नफसी नफसी होगा। इसलिए मेरे अजीजों, मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू करने वाला नहीं क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा। कुरान कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह कुरान में कहता है, मैंने अपने ईमान वाले बंदों को जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। इसलिए अल्लाह की रजा को अपनी जान की कुर्बानी देकर, माल की कुर्बानी देकर कहो इंशाअल्लाह कि हत्तल इम्कान हम कोशिश करेंगे, जहां तक भी हो सकेगा करेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे। जैसे हजरात सहाबा ने रातों को जाग कर अल्लाह को राजी किया, मालों को कुर्बान करके राजी किया, जानों को कुर्बान करके राजी किया, पैदल सफर करके राजी किया, अंधेरों में बैठ के राजी किया, उजालों में बैठ के राजी किया, यहां तक के पहाड़ की घाटियों में बैठकर भी अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ा। कहो इंशाअल्लाह कि ईमान के लिए, इस्लाम के लिए, मदारिस के लिए, कुरान के लिए माल तो माल है। हाथ उठा करके कहो, अगर जान का भी नंबर आया इंशाअल्लाह तो हम अब इस्लाम के लिए जान की कुर्बानी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब जिनके हाथ नो मुड़ रहे हैं ना, हाथ सीधा नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि इरादा पूरा नहीं है। हाथ दोनों उठा, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। अल्लाह इन हाथों की लाज रख ले। कभी मौका हुआ तो तकरीर इंशाअल्लाह फिर होगी। जलसे का बिल्कुल अखीर है, मदरसे का अभी एक मकसद और हमारा बाकी है। अल्लाह का शुक्र है कि हम जान माल की कुर्बानी दीन के ऊपर देना अपने लिए बाइस सवाब समझते हैं और है। अल्लाह की रजा इसी में छुपी हुई है। कल मैदान महशर होगा, अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे बता, मैंने तुझे गेहूं की फसल दी थी, मैंने तुझे बाग दिया था, मैंने कारखाना दिया था, मैंने फैक्ट्री का मालिक बनाया था, मैंने गाड़ियों का मालिक बनाया था, तूने बहुत दौलत इकट्ठी की है, लेकिन ये बता तूने उसको खर्च कहां किया?
اللہ کے حبیب نے فرمایا پوچھا جائے گا بتا کہاں خرچ کیا؟ اب جو ناچنے والوں کے اوپر پیسے برسا رہے ہیں وہ جواب دیں گے؟ بتاؤ جلدی. جو دولوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر کئی ہزار روپے گاڑی پر برسات کر رہے ہیں کیا جواب دو گے؟ جو ناچنے والیوں کے اوپر پیسوں کو برسا رہے کیا جواب ہوگا؟ جو شراب کے ٹھیکوں پر اپنی دولت کو قربان کر رہے کیا جواب دو گے؟ یا رشوت کا بازار گرم کرنے والے کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم شرمندگی ہوگی، لیکن میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں مسجد کے منبر میں خرچ کرنے والا، مدرسے کی دیوار میں خرچ کرنے والا، قرآن پڑھنے والے کے اوپر خرچ کرنے والا چوڑا سینہ کر کے کھڑا ہو کر کہے گا یا رب تو نے ہمیں جو دولت دی تھی ہم نے تیرے قرآن سیکھنے والوں کے اوپر خرچ کی ہے، نبی کے گھروں پر خرچ کی ہے، تیرے گھروں پر خرچ کی ہے، بیواؤں پر خرچ کی ہے، یتیموں پر خرچ کی ہے. ہم نے سخاوت کے ہاتھ کو کھول کر کے رکھا ہے، جس نے جو کچھ مانگا ہے ہم نے قربانی دی ہے. اللہ کہے گا کہ میرے بندو میں جانتا ہوں تم نے اپنے مال کو میری رضا کے لیے بڑا قربان کیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں ابھی میں نے وہاں مدرسے کے کمرے میں ایک اتنی بڑی پنی ٹنگی ہوئی دیکھی الحمدللہ، جس میں ہماری بچیوں کو شاید دستار دی جائے گی. دستار والی بیٹھی ہو؟ کون کون ہے ہاتھ اٹھاؤ. 17 بچیاں اور بچے 2 بچے ماشاءاللہ مدرسے نے جن کے اوپر اتنی محنت کی ہے کہ آج ان بچیوں نے مدرسے کے ایک نصاب کو مکمل پڑھا ہے.